تنگی رزق کا جو سبب ہے دو چیزیں، ایک باہمی جھگڑے، تنازعات، گھر میں لڑائی جھگڑا، لوگوں کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، دکان چلتی نہیں، کہتے تعویذ دے دو، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ میاں گھر کے ماحول کو اچھا کر، اتفاق پیدا کر۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کوئی چیز تقسیم کریں اور لوگ لڑ پڑے، تقسیم کریں گے آپ؟ جاؤ کسی کو دیتا گھر لے جاؤ، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بولو۔ اور آگے چھوڑو چھوڑو بھائی، یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں تو مت کرو تقسیم۔ ہم دیکھتے نہیں جہاں جھگڑا ہو جائے، یہ ساتھ پروگرام والے تقسیم کر رہے ہوں، بے نظیر سپورٹ والے تقسیم کر رہے ہوں، جھگڑا ہو جائے گورنمنٹ کہتی بند کر دو، بس یوٹیلٹی اسٹور پر جھگڑا ہو جائے، آرڈر آتا ہے اس کو بند کر دو، کیونکہ جھگڑے کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، گھر میں تم جھگڑے کرتے ہو، خاندان میں تمہارے جھگڑے ہیں، فساد ہے، آپ بتائیں تمہاری روٹی کیسے اوپر سے اترے گی؟ دو چیزیں ایسی ہیں جو رزق کا راستہ روکتی ہیں، ایک جھگڑا نہ کرو، اور جھگڑا نہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم نہ جھگڑو تو اگلے کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ لڑتے تو دو بندے ہیں نا، تو اب آپ کے مین تو نہیں لڑنا، تو کیا کر لے گا؟ زیادہ تر دو چار گالی دے کے بیٹھ جائے گا، لوگ اس کو بجے ماریں گے، بس کر یار شرم حیا کر، وہ تو اللہ تو خام خواہ زبردستی کر رہا، آسان طریقہ ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کے رزق کو روکتی ہے وہ گناہ ہے۔ میرے دادا مرشد حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اوپر سے رزق کا اور برکات کا ٹرک آتا ہے، نیچے سے انسان کے گناہ اس کو راستے میں روک دیتے، اترتی چیز کو روک دیتے نالائقی کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑو، ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔